اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک یہ اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا رب نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا احادیث کے اندر ایک دو مرتبہ نہیں، کثرت کے ساتھ تذکرہ آیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رب تبارک و تعالی میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رب کا نظر رحمت فرمانا۔ ہم دنیا میں بس اوقات کسی کے ساتھ کام پڑ جائے، کوئی ٹینشن ہو، آزمائش ہو، اور کسی چودھری وڈیرے کے پاس چلے جائیں اور ہمیں ڈھارس ایک بندی ہوتی ہے کہ جے چودھری نے کوئی موڈ چنگے چوئے تو کم ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آزمائش ہو جائے گی۔ اور جب چودھری کے پاس جائیں نا، وڈیرے کے پاس جائیں، کسی افسر کے پاس جائیں اور وہ ایک اچھے انداز میں کہہ دے کہ جی ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، تو دل کو ایک سکون آ جاتا ہے دنیاوی کام کے اعتبار سے بھی، یار کہہ دیتا نے نا ہوں کم ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی بندے ہیں، رب تبارک و تعالی نظر رحمت فرما رہا ہے، اور حضور خود آگے ارشاد فرما رہے یہاں پر، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ جل وعلا میری امت کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کے اوپر رب تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ رب نظر رحمت فرمائے، جس کے اوپر نظر رحمت ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اب اس کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ وہ رات ہے کہ جیسے یہ وہ مہینہ ہے، جیسے اس کا چاند نظر آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں یہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ ہر روز افطار کا جو وقت ہوتا ہے، ہم افطاری کرتے ہیں نا، بندہ دین کے وقت روزہ رکھا، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، اب جب افطاری کا ٹائم آتا ہے روزہ دار افطار کرتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے رب تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت میں 10 لاکھ ایسے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک دو بندہ نہیں، 10 20 50 100 بندہ نہیں، 10 لاکھ بندے، اور عام ایسا نہیں کہ بس ان 10 لاکھ کو پکڑو اور ان کے لیے مجدہ آ گیا، نہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے اعمال کے سبب فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے 10 لاکھ بندوں کو ہر روز افطار کے وقت میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ رمضان کے ہر دن کے متعلق ہے، لیکن فرمایا کہ جو جمعرات کی رات ہے، جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کے دن تک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کل جمعرات دن اس کا مغرب کا وقت اسٹارٹ ہوا، اس سے لے کر آج جمعے کا دن ہے غروب آفتاب تک، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر گھڑی میں ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، ایک لمحہ گزر رہا ہے، رب ان 10 لاکھ کی مغفرت فرما رہا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ رحمتوں کا نزول چھما چھم برس رہا ہے۔ اچھا، یہ تو پورا ہو گیا نا، ہر روز کا بھی ہو گیا، جمعے کے دن کا اور جمعرات کی رات کا بھی ہو گیا۔ فرمایا جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے، رمضان کی 29ویں رات آتی ہے، پورے مہینے میں رب نے جتنوں کی بخشش فرمائی تھی اسے ایک رات کے اندر اتنوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان مبارک ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہمارے اوپر رحمتیں برسا رہا ہے۔ یہ برکتیں ہیں نا رمضان کی، پورے 11 مہینے ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو دل کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات نیکی کی طرف دل کرے بھی تو پھر بھی شیطان روک لیتا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے رب شیطان کو قید میں ڈال دیتا ہے، تو میرے بندوں کو اس مہینے میں نہیں ورگلا سکتا، آ جا تجھے قید میں ڈالنا ہے۔ رب تبارک و تعالی شیطان کو قید میں ڈال دیتا ہے، بندے کو ہر طریقے کا جو اسباب ہوتے ہیں رب مہیا کر دیتا ہے۔ بندے
آیت شروع میں نے پڑھی نا، رب نے روزے جو فرض کیے کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے، اس وجہ سے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بندہ یہی کہتا ہے نا کہ یار شیطان نے بہکا سڑیا سی، شیطان نہیں نہ لے، رب نے شیطان کو ہی قید میں ڈال دیا تاکہ میرے بندے متقی بننا چاہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری مسجدیں یہ پورا سال بھی ویران ہونی نہیں چاہیے، لیکن پورا سال ویران ہو بھی تو یہ رمضان کا مہینہ جیسے اس کا چاند نظر آتا ہے نا، تو محلے کی وہ مسجدیں جو گاؤں گوٹھوں میں بھی ہوں گی، جہاں پر ایک دو نمازی شاید ہر روز ہوتا ہو، بلکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کو باہر نکل کے نمازی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے تو صحیح جس کو میں کھڑا کر کے ساتھ میں جماعت ہی کروا دوں۔ ان مساجد کے اندر بھی وہ پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیوں؟ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شیطان قید کے اندر چلا گیا ہے، رب کی رحمتیں ہو رہی ہیں، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، رب کی انوار و تجلیات آ رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ مغفرتیں کر رہا ہے، دل کو ایک سکون مل جاتا ہے، ایک چین مل جاتا ہے، ایک تسلی مل جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے پاس آیا۔ کتنے ایسے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہوں گے جو اس سال ہیں اگلے سال نہیں ہوں گے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ رمضان ملا، اب اس رمضان کو ہم نے کیش کرنا، یہ سیزن آ گیا نا ہمارا، جیسے تاجروں کا سیزن ہوتا ہے، کپڑے والوں کا سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے جی دیگر کئی ایک کاموں کا سیزن ہوتا ہے کہ جی ان کا یہ سیزن چل پڑا ہے، شادی بیاہ کا سیزن چلا تو کپڑے والے کا بھی چل گیا، جوتے والے کا بھی چل گیا، اس کے علاوہ گارمنٹس والے کا بھی چل گیا، دیگر کئی کا چل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کرنے کا سیزن آ گیا ہے۔ ایک نیکی کرو گے 1 گنا ثواب نہیں ملے گا، بندے تو نفلی کام کرے گا فرض کے برابر ثواب دوں گا، اے بندے فرض کام کرے گا 70 گنا ثواب دوں گا۔ تو صحیح نا، تو نیک کام کر تو صحیح، نیکی کی طرف دل کو مائل کرنا ہے، نیکی کی چاہت دل کے اندر رکھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں جب حضور کے ساتھ بیٹھے تھے نا تو ایک بندہ آتا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اور جیسے اس نے ہم کو دیکھا نا، بندہ مسافر آئے تو آگے دیکھا کہ حضور مجلس لگا کر بیٹھے ہیں، فرمایا جیسے اس نے ہم کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر گیا، پیدل آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 9 دن کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے آیا، دوسرے محلے سے آیا، تیسرے محلے سے آیا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 9 دن کا سفر تھا 6 دن میں طے کر کے آیا ہوں۔ وہ کس طریقے سے؟ کہا میں دن کو پیاسا رہتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، سواری کو تیز کر کے آیا ہوں، صرف دل کے اندر کچھ سوال ہیں، 2 سوال ہیں میرے دل کے اندر، میری نیند انہوں نے اڑائی ہوئی ہے، میں اس وجہ سے آپ کے پاس 9 دن کا سفر 6 دنوں میں طے کر کے آیا ہوں، آپ مجھے ان سوالات کا جواب دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس صحابی کی یہ بات سنی نا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہے زید الخیل، میرا نام ہے گھوڑے والا زید، مجھے یوں کہا جاتا ہے، گھوڑے والا زید کہا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بل انت زید الخیر، تو گھوڑے والا زید نہیں ہے بلکہ تو بھلائی والا زید ہے، تو سوال کر کون سے سوالات ہیں؟ اب وہ صحابی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے، اس کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اچھا سوال بڑے عجیب تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے عجیب سوال اس نے کیے تھے، عمومی طور پر حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، نارمل ہر روز کے سوالات والا کام نہیں تھا۔ کہا حضور نے بھی پھر اس کا جواب جو دیا نا وہ کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے زید تو یہ تو بتا تو نے آج صبح جب کی ہے تو صبح کس حال میں کی ہے؟ اب وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں میں نے صبح کس طریقے سے کی؟ کہا جب میں نے صبح کی تھی میرے دل کے اندر نیکی کی اور نیکوں کی محبت تھی،
اور میں نیکی کرنا چاہتا تھا، اور جو نیکی نہیں کر پایا اس کے اوپر مجھے دکھ ہوا، اور جو نیکی چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، جو بھی نیکی میں نے کی ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ ٹوٹلی کل ملائیں تو 3 باتیں انہوں نے عرض کی۔ صبح کس حال میں کی؟ میں نیکوں سے محبت کرنے والا تھا اور نیکی سے بھی محبت کرنے والا تھا، ایک چیز۔ دوسرا کہا کہ میں یہ محبت بھی کرتا ہوں اور میں نیکی کرنا بھی چاہتا ہوں، اور تیسری چیز جو نیکی نہیں کر پایا اس کے اوپر دکھ ہوا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی ہذہ علامت اللہ فی من یرید، فرمایا ایسی ہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند فرماتا ہے اس کے اندر یہی علامتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا زید تیرے اندر یہ علامتیں ہیں، تو نیکی کرنا چاہتا ہے، تو نیکوں کو پسند کرتا ہے، تو نیکی کو پسند کرتا ہے، تجھ سے نیکی رہ جائے تجھ کو دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا یہی تو علامت ہے، اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اس کے دل کے اندر نیکی کی محبت بھی آ جاتی ہے، نیکوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، وہ نیکی کرنا چاہتا بھی ہے، اور نیکی چھوٹ جائے تو دل کو دکھ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہی تو اللہ جس کو پسند کرتے اس کی علامت ہے۔ اور اگر معاملہ ہو اس کے برعکس کہ یوں معاملہ نہ ہو، نیکی کی چاہت نہ ہو، نیکوں سے محبت نہ ہو، نیکی سے محبت نہ ہو، اور نیکی چھوٹ جائے تو دکھ نہ ہو، تو یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اب ہم دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں، ہم نیکی کو چاہتے ہیں، نیکی ہمیں پسند ہے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، کیا نیکی چھوٹ جائے تو کبھی ہمیں دکھ ہوا؟ ہمارے ہاتھ سے کوئی بڑا گاہک چلا جائے نا تو ہمیں دلی طور پر دکھ ہوتا ہے۔ کوئی گاہک آیا، آ کر سامان پوچھا، جی یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، ہم نے بتایا 10 20 50 ہزار جو اس کا ریٹ تھا اس کو بتایا۔ اب ہمارے ذہن میں تھا کہ اچھا گاہک لگ گیا، آج تو کام چل جائے گا۔ گاہک چلا جائے، سامان نہ لے، اس وقت تو دل کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر نیکی کمانے کا موقع چلا جائے کیا کبھی اس وقت بھی دکھ ہوا ہے؟ یہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں، یہ فیلنگز میرے اندر ہیں ہی نہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں نا، وہ نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے، نیکیوں کے مواقع کو تلاش کیا کرتے تھے، اور انہیں اس بات کی ہرس ہوا کرتی تھی کہ ہم نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کریں۔ آج دنیا میں ہم عزت والا اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، پلاٹ زیادہ ہے، رقبہ زیادہ ہے، گاڑی اچھی ہے، جو ویل سیٹل ہے ہم اسے دنیا کے اندر عزت والا سمجھتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے کو بھی آئندہ گڈی ہوئے، میرے کو بھی آئندہ پلاٹ ہوئے، میرا بھی آئندہ رتبہ مقام ہوئے۔ آج ہم دنیا کے اندر یہ چیز لے کر بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ کامیابی کا معیار، عزت کا معیار، اور رب کی بارگاہ میں شاید ہم نے عروج کا معیار بھی اسی کو سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ معیار نہیں ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار کیا ہے؟ آئیے صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر نا وہ عرض کرتے ہیں، کیا عرض کیا؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل مال ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ سبقت لے گئے۔ اچھا ایتھے تک تے گل ہوئی ہے جی ساڈے ذہناں وچ وی آندی جنہاں کول پیسہ یاد ہو تے ود گئے نے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اہل مال ہے، جن کے پاس سونا چاندی زیادہ ہے، وہ ہم سے سبقت لے گئے۔ پوچھا کیسے جی؟ کہا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، دیگر صحابہ بھی، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہے۔ وہ جو دیگر صحابہ ہیں جو امیر ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ تو صدقہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس تو زیادہ مال ہے، زیادہ مال رب کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، ان کو صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی، ثواب برابر ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، انہوں نے روزہ رکھا، ثواب برابر ہے۔ ہم نے تو صدقہ کیا ہی نہیں، وہ صحابہ صدقہ کر کے چلے گئے، نیکیوں میں تو یا رسول اللہ وہ پڑ گئے۔ اب یہ صحابہ کی چاہت کیا تھی کہ پیسے ساڈے کول کوئی نہیں، ساڈے کول بھی پیسے ہوندے تے اساں بھی رب دی راہ خرچ کرتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے تو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے، لیکن اب تو پیسے ہی نہیں ہے۔ دیگر صحابہ تو بڑھ گئے، ہمارے پاس تو نیکیاں کم رہ گئیں۔
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی یہ بات سنی نا تو حضور نے پھر ان کو صدقے، یہ صدقہ ایک تو ہوتا ہے مالی صدقہ، حضور نے پھر ان کو دیگر صدقے کچھ بتائے اور اس کی ترغیب دی۔ ان میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صدقے بتائے کہ تکبیر کرنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اس کو کرو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ آج یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو ویسے ہی ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، اس میں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو یہ فرشتے لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، ثواب اتنا زیادہ ہے، تو بڑا کثرت کے ساتھ ثواب ہے اس کا۔ ہماری زبان سے یہ جاری ہو نا، جو اہل مال ہے وہ مال کے ساتھ بھی صدقہ کرے، لیکن مال نہیں ہے تو میں ذرا آؤں نا نیکیوں کی طرف بھی، میں ذرا آؤں نا زبان کو بھی حرکت دوں۔ میری زبان چلتی ہے تو کاروبار کے لیے تو چلتی ہے، میری زبان چلتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو چلتی ہے، میری زبان چلتی ہے دوستوں یاروں کے ساتھ گپوں کے لیے تو چلتی ہے۔ میری زبان جب چلتی ہے تو قرآن کے لیے کیوں نہیں چلتی؟ میری زبان جب چلتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کیوں نہیں چلتی؟ میری زبان جب چلتی ہے تو استغفار کے لیے کیوں نہیں چلتی؟ میری زبان جب چلتی ہے تو اس وقت تکبیر و تحلیل کے لیے، تحمید کے لیے کیوں نہیں چلتی؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے پریورٹی کسی اور چیز کو دی ہوئی ہے، میرے نزدیک رفعتوں کا معیار ہی کچھ اور بن چکا ہے۔ اگر ایسا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی طرف آ جائے، نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رمضان کے متعلق فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ ہوتا تھا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا راتوں کو جاگتے۔ اچھا ہمارے ذہن میں ہوگا یار روزے تو ایسے بھی رکھنے پہ، تراویح بھی پڑھنے پہ، کچھ نہ کچھ جاگنے بھی یہاں پہ۔ اگلی چیز سنیں، حضور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں میں روزے رکھ رہا ہوں، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، میرے گھر میں میری بیوی یہ عبادت نہیں کر رہی، میرے بچے یہ عبادت نہیں کر رہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، وہ ان کاموں کی طرف نہیں آ رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے باوجود میرے گھر والے روزے رکھ ہی نہیں رہے اور مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے؟ حضور کا یہ طریقہ تو نہیں تھا، حضور کا یہ عمل تو نہیں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آخری عشرہ آتا رمضان کا، حضور خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور ساتھ میں فرمایا کہ حضور اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے نیکیوں کے لیے کہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ حضور تو ویسے ہی نہ، حضور کا کون سا لمحہ ایسا ہے جو نیکیوں میں نہ گزر رہا ہو؟ ہر لمحہ حضور کا نیکیوں میں گزر رہا ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان میں کمر کس لیں اور تیار ہو جائیں تو مطلب کیا ہے؟ کیا لوگوں سیزن آ گیا، سیزن لگا لو، اس میں پیچھے نہ رہ جانا، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اب ٹائم کو ضائع کر دو، راتوں کو سو کر روزہ رکھنے کے بعد پھر سو کر ٹائم ضائع نہ کر دینا، برباد نہ کر دینا۔ اس میں جاگو، راتوں کو بھی جاگو، دن کے وقت بھی جتنا ہو سکے رب کی عبادت کرو، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، رب کو راضی کرنے والے کام کرو۔ یہ رب کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ مہینہ ہی چلا گئے، مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر عذاب کرنا ہوتا، عذاب نازل کرنا ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ رمضان کا مہینہ ملا ہے، رب کو راضی تو کر لیا جائے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کاروبار کے پیچھے ہی لگے ہوں، عید لگانے کے پیچھے ہی لگے ہوں کہ عید لگانی ہے، پیسے اکٹھے کرنے ہیں، سوٹ لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ دنیا کے کام ہے، کریں، کوئی انکار نہیں، لیکن میں نے عبادت کے لیے کتنا وقت نکالا، میں نے عبادت کے لیے کتنا ٹائم نکالا، میں اس کو بھی تو دیکھوں نا۔ 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے میں کتنا کام کر رہا ہوں، کتنی عبادت کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کی طرف بھی بالکل توجہ کے ساتھ آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور آ کر مجھے انہوں نے ایک خبر دی۔ وہ خبر کیا تھی؟ کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا بڑا غمگین ہو رہا ہو، بڑا غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا اور الامان الامان کی صدائیں لگا رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ 1000 سال گزر جائے گا اس کی اسی حالت کو، پھر فرشتے اسے گرزوں کے ساتھ ہانکتے ہوئے، گرز سمجھے لوہے کے ہتھوڑے، ان کے ساتھ فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس کو اوندے منہ، پٹھے منہ
اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر داخل کر دو۔ جب حضور نے یہ سنا نا تو حضور نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون بندہ ہوگا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا ہی ایک فرد ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ دنیا میں جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا نا، یہ بجائے توبہ و استغفار کرنے کے اس رمضان کے مہینے میں گناہ کیا کرتا تھا۔ یہ دل کو دہلانے والی پوری روایت ہے، غور کریں نا آپ۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بجائے توبہ و استغفار کرنے کے، رب کو راضی کرنے کے، گناہوں کے اندر گزار دیا کرتا تھا۔ میں اگر پہلے گالی دیتا تھا کیا میں نے اب چھوڑ دی ہے؟ میں اگر پہلے کرپشن کرتا تھا تو کیا میں نے چھوڑ دی ہے؟ میں اگر پہلے کچھ ہیر پھیر کرتا تھا تو کیا چھوڑ دی ہے؟ اب میں نیکیوں کی طرف آیا ہوں، یا جو میری روٹین 11 مہینے کی تھی جب شیطان بھی میرے ساتھ تھا وہی روٹین میں نے اب بھی رکھی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس روایت کو سن کر ڈر جانا چاہیے اور گناہوں سے رک جانا چاہیے۔ یہ تو مہینہ وہ ہے کہ اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس میں تو لوٹ لیا جائے نا، اس میں تو رحمتوں کو لوٹ لیا جائے، اس میں تو اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ سچی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہر ایک کے اوپر ہی برس رہی ہے نا۔ جب رحمت برس رہی ہے تو میں محروم اگر رہ جاؤں تو یہ قصور رحمت کا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے اعمال کا قصور ہوگا۔ ہم سب کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے کو ہم نے نیک اعمال کے اندر گزارنا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گزارنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ اگر پہلے کچھ کمیاں رہ بھی گئیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، اب آگے نہ مہینہ، اب نمازوں کی طرف آ جائیں۔ اب آگے نہ یہ مہینہ تراویح بھی ادا کرنی ہے، اب آگے نہ یہ مہینہ اب درود کی کثرت بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے، کلمہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، یہ مہینہ اس کی آج 4 تاریخ ہے۔